خالص ہو کے لگ جائے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ الانبیاء شروع کر رہے ہیں. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. ہم قیامت کے دن میزان عدل ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ قائم کر دیں گے. کسی شخص پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اگر کسی کا کوئی عمل رائی کے ایک دانہ کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. عزیزان گرامی، ایک بات جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عدل کی دنیا نہیں ہے، انصاف کا مقام نہیں ہے. اس جگہ انصاف پورا ملنا ممکن نہیں ہے. آپ کسی نبی کسی ولی کو اس دنیا میں اس کی نیکیوں کا، اس کے احسانات کا اجر دینا چاہیں تو آپ کے پاس کیا رکھا ہے؟ کیا دیں گے اسے؟ آپ اس کو کار کوٹھی دیں گے، جاگیر دیں گے، کارخانہ دیں گے، کیا دیں گے؟ یہ چیزیں تو وہ چھوڑ چکا، تو آپ اسے کیا دیں گے؟ یہ دنیا بہت مختصر ہے، بہت تنگ ہے، بہت تھوڑی ہے. اس میں انبیاء، اولیاء، رسول تو بہت بڑی شخصیتیں ہیں. اس پوری دنیا میں ایک ولی، صرف ایک ولی کو اجر کرنے کے لیے بھی پوری جگہ موجود نہیں ہے، پورے وسائل موجود نہیں ہیں. اسی طرح سے مجرمین میں بھی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں 100 بار ہوئی حضرت انسان کی قبا چاک، یہ چنگیز خان تھا، پھر ہلاکو خان تھا. انسانوں کو قتل کرتے تھے اور ان کی کھوپڑیوں کو اکٹھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر رکھتے تھے، سجاتے تھے اور کھوپڑیوں کا مینار بنا لیتے تھے. اور جتنا اونچا مینار کہیں بنتا تھا اتنا ہی خوش ہوتے تھے. عربی جاہلیت میں اپنے دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی کے پیالے میں شراب پینا باعث فخر سمجھا جاتا تھا. تو چنگیز جیسے لوگ، ہلاکو جیسے لوگ، یا ہیروشیما اور ناگاساکی میں لاکھوں کا قتل کرنے والے لوگ، ایک بم گرایا اور لاکھوں آدمی مر گئے. اب وہ شخص جو آپ کے سامنے کھڑا ہے وہ کہتا ہے جی ہاں میں نے 1000 قتل کیے ہیں. آپ اس کو سزا دینا چاہیں، کیا سزا دیں گے؟ آپ کے پاس تو سزا دینے کو کچھ نہیں رکھا ہوا ہے. میں نے چند سال پہلے ایک عدالت کا فیصلہ پڑھا تھا کہ ایک مجرم کو 99 مرتبہ سزائے موت دی جائے. 99 ڈیتھ پینلٹیز. وہ بھائی 99 ڈیتھ پینلٹیز تم نے لکھ تو دی ہیں، عقل کے باولے، تم ایک سے زیادہ تو تم دے نہیں سکتے. باقی 98 کا کیا کرو گے؟ وہ تو لے کے بھاگ گیا. مجرم مرنے کے بعد ہم سے بھاگ گیا، اب اس کی باقی سزا کا کیا کرو گے؟ تو یہ دنیا عدل کی جگہ ہے نہیں، یہ اصل میں امتحان کی جگہ ہے. یہاں امتحان تو پورا ہو جاتا ہے، عدل پورا نہیں ہوتا، وہ صرف قیامت میں ہوگا. ہمارے وہاں ہم رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کا عمل ہوگا اس کا اجر دے دیں گے.
رائی کے دانے کے برابر برائی کا عمل ہوگا، اس کا بھی ہم پورا پورا اجر دے دیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، اور آگ میں ڈلوانے والوں میں کون ہے؟ والد صاحب بھی ہیں، تو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ہاں جب وقت آیا تو ایک فرشتہ آ گیا، غالباً حدیث میں حضرت جبریل کا ذکر ہے، جن سے اکثر ملاقات رہتی تھی، تو پوچھتے ہیں کہ یا ابراہیم کوئی ہمارے لیے کوئی خدمت؟ کہتے ہیں ہے تو صحیح، اما الیک فلا، ہاں یار ہے تو صحیح، اس وقت ڈر تو بہت لگ رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، کام تو ہے، ضرورت بھی ہے، پر اے جبرائیل تم سے کوئی کام نہیں ہے، جس سے ہمیں کام ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ دوستو یہ ہوتی ہے توحید۔ کہا جا سکتا تھا کہ یاد میں نظر نہیں آتا، مارو سالی کو پر مارو، بجھاؤ اس کو، کس مصیبت میں ڈال رکھا ہے مجھے، اس آگ کو بجھاؤ جلدی سے، ہمارا کام کرو۔ تو یہ کہا جا سکتا تھا، اور اگر یہ کہہ بھی دیتے تو توحید کے خلاف نہیں تھا، لیکن ایک کیفیت اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کی آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ صرف ایک بٹن دبنے کی دیر تھی اور حضرت صاحب آگ کے اندر، این اس لمحے پہ جبریل نمودار ہو کے کہتے ہیں کہ جی کوئی خدمت ہو تو بتا دیں ہمیں، تو کہتے ہیں یار وہ نہیں دیکھ رہا، تمہیں خدمتیں بتاتا پھروں، جس کے لیے میں یہاں تک پہنچا ہوں، این اس لمحے پہ اس سے ہٹ کے میں تیری طرف متوجہ ہو جاؤں، یار تو درمیان سے ہٹ جا، آنے دو اسے جس کے لیے چاک کیا ہے، ناصح سے گریباں کو سلانے کے نہیں ہم۔ یہ درمیان میں کون آ گیا بھائی؟ حضرت جبریل کو بھی انہوں نے درمیان میں ایک تھرڈ پارٹی سمجھا، تم ہٹو یار، کام ہے بھائی، بہت ہے ہمیں کام، لیکن تجھ سے نہیں ہے۔ تو وہ پھر کیا فرماتے ہیں؟ قلنا، تو ہم نے یوں کہا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ، تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈک، سلامتی اور آرام کا باعث بن جا۔ یہ نہیں کہ اتنی ہو جا کہ ذرا برداشت، نہیں، تو ہی ایئر کنڈیشنر بن جا، بردن و سلامن، اتنی ٹھنڈی بن جا کہ ان کو سکون پہنچے، آرام پہنچے، لطف آئے، لذت آئے اس آگ کے اندر۔ اور فرماتے ہیں کہ اس آگ میں وہ کئی دن تک آرام فرماتے رہے اور آگ بھڑکتی رہے۔ اب یہاں دوستو اس بات پہ بھی غور کر لیں، دیکھنے میں یہ دنیا اسباب کی دنیا نظر آتی ہے، اسی آگ سے ہم کباب بناتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تو کباب نہیں بنا۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو وہی آگ راحت کا اور لذت کا سامان بن گئی۔ اب وہ جس چیز کو چاہے، وہ چاہے تو آگ کو اس میں سے جلانے کی تاثیر ہٹا کے آرام پہنچانے کی تاثیر اس میں دے دے، اس لیے کہ آگ تو اس کی بنائی ہوئی ہے نا، آگ کوئی اپنی جگہ پہ کوئی الگ، کوئی مستقل، کوئی معتبر چیز تو نہیں ہے کہ اس کی اپنی کوئی ہستی ہو کہ جو بھی سامنے آئے اس کو جلاتی چلی جائے اپنی مرضی سے۔ ہاں بھائی نا، اپنی مرضی سے آگ نہیں جلاتی، آگ اللہ کی مرضی سے جلاتی ہے، پانی اللہ کی مرضی سے ڈبوتا ہے۔ اس لیے اشیاء کی مستقل اپنی تاثیر مان لینا یہ بھی شرک ہے دوستو۔ یوں کہہ لینا کہ مجھے غذا نے طاقت پہنچا دی، مجھے پانی نے پیاس بجھا دی، دوا نے مجھے شفا دے دی، یہ کلمات شرک ہیں میرے دوست۔ یہ اسباب ہیں، ذرائع ہیں، وسائل ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے اللہ تعالی اپنا کام خود کرتا ہے، تاثیر ان میں اللہ تعالی کی طرف سے ڈالی ہوئی ہوتی ہے۔
اب آج ہم اختصار کریں گے کہ ہمارا سارا وقت تو پھاٹک کھا گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس، آیت نمبر 8 سورہ الحج. من الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر. لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں. اللہ ہے یا نہیں ہے تو کیسا ہے، کہاں ہوگا، کس جگہ ہوگا. ہمارے ایک دوست تھے اور ان کا نام نہیں، کلاس فیلو تھے، فلسفہ ہم پڑھتے تھے. وجود باری تعالیٰ پہ اکثر بحث ہو جاتی تھی تو مجھے وہ فرمانے لگے بھئی اللہ تعالیٰ اگر ہے تو اس کا کوئی مقام تو ہوگا، کوئی جگہ تو ہوگی اس کائنات کے اندر، تو کم از کم اس کا تو پتہ چلے کہ وہ کس جگہ پہ بیٹھا. کوئی مقام تو، کوئی جگہ کا نام تو بتائیں نا آپ. اب وہ ہمارے دوست کی ایک تقیہ کلام تھا، وہ کہا کرتے ٹو مائی مائنڈ اٹ اکرز، ٹو مائی مائنڈ. تو میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یار تم بار بار مائنڈ مائنڈ اپنا کرتے رہتے ہو، مجھے ایک بات یہ تو بتاؤ یہ تمہارا مائنڈ ہے کہاں؟ تمہارے جسم میں ہے، یہ کہ تمہاری کھوپڑی میں ہے؟ کہتے نہیں یہاں تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر کیا گٹوں میں؟ کہتے یہاں بھی نہیں ہے. تو سوچ اور کہنے لگا بھائی میں سچی بات ہے کہ اپنے مائنڈ کو اپنی باڈی میں لوکیٹ نہیں کر سکتا کہ میرے پورے جسم کے پورا اعصابی نظام ہے، پتہ نہیں اس کا مرکز کہاں ہو. ہم بالکل نہیں بتا سکتے اپنے جسم کے اندر کہ ہمارا مائنڈ، جسے فؤاد کہتے ہیں یا دل کہہ لیں یا ضمیر کہہ لیں، جو بھی لفظ، وہ کس جگہ چھپا ہوا ہے یا کس جگہ اس کا مرکز ہے. کیا وہ کہیں ادھر دل میں ہے یا کہیں جگر میں ہے یا کہیں کھوپڑی میں ہے یا کہیں اعصاب کے کسی اور مرکز میں ہے، کس جگہ پہ ہے؟ میں نے کہا یار لوکیٹ کرو. کہتا ہے باڈی میں مائنڈ لوکیٹ نہیں ہو سکتا. میں نے کہا واہ، تیری اپنی باڈی میں تیرا مائنڈ لوکیٹ نہیں ہوتا تو پوری کائنات میں خدا کو لوکیٹ کرتے ہو جب پوری کائنات کا مائنڈ ہے. عزیزان گرامی، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی مکانیت کے بارے میں، اس کی جہت کے بارے میں کہ وہ ادھر ہے یا ادھر ہے یا اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ کہنا بہت مشکل ہے دوستو. احتراماً سمبولیکلی ہم کہتے ہیں وہ اوپر ہے، یہ کہتے ہیں، ورنہ جہتاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اور بھئی اس سے جو تم یوں اوپر کہہ رہے ہو تو گلوب کی دوسری جانب کیا خیال ہے آپ کا؟ گلوب کی دوسری جانب بھی تو لوگ رہتے ہیں. قطب شمالی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، قطب جنوبی میں بیٹھا ہوا ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو اس کا اوپر تنیشہ ہو گیا. اس لیے جہت نہیں دی جا سکتی اللہ کی ذات کو. احتراماً ہم کہتے ہیں کہ وہ اوپر ہے، جہت نہیں ہے اس کے لیے. اور یہ بات علامہ اقبال نے بہت خوبصورتی سے بیان کی ہے. علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بہت سے عقدوں کو ایسے ہی چٹکیوں میں حل کیا ہے. وہ کہتے ہیں وہی اصل مکان و لا مکان ہے، مکان کو، جگہ کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور مکان سے بے نیاز بھی وہی ہے. جہت، شمال، جنوب، مشرق، مغرب کو پیدا کرنے والا وہی ہے اور ان تمام جہتوں سے بالا بھی وہی ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو پھر کہاں نہیں ہے؟ کہا وہی اصل مکان و لا مکان ہے. مکان کیا شے ہے؟ انداز بیاں ہے. خضر کیوں کر بتائے، کیا بتائے اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے؟ مچھلی اگر یہ پوچھنے لگے کہ یار بہت سنا تھا دریا کے بارے میں کہ وہ بھی کہیں ہوتا ہے، ہمیں کوئی دکھاؤ تو صحیح کہ دریا کدھر ہے. کمبخت دریا میں تو ناچتی پھرتی ہے. اب کوئی کہے دریا اوپر ہے یا تیرے دائیں ہے یا تیرے بائیں ہے تو اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، دریا اس کو دکھانا بہت مشکل ہے. دریا کے اندر ہے.
بعض اہل اللہ نے بہت خوبصورتی سے یہ کہا کہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کائنات میں ہے، بلکہ یوں کہو کہ کائنات اللہ تعالیٰ میں ہے۔